بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا 1962 کے آئین کی اہم خصوصیات، ٹھیک ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم کور کریں گے 1973 کے آئین کی خصوصیات۔ چیپٹر 3 ہے آپ کا، پیج نمبر آپ کا 58 ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، پہلے ہم لوگ پچھلے آئین 1962 کے آئین پہ ایک نظر دوڑا لیں۔ سب سے پہلے کہ 1962 کے آئین کی اہم خصوصیات میں یہ وفاقی نوعیت کا تھا۔ اس میں جو دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دونوں حصوں میں کون کون سا آتا ہے؟ مشرقی یعنی مغربی پاکستان۔ اینڈ 1962 کے آئین کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ صدارتی مطلب پریزیڈینشل سسٹم رکھا گیا، اور پھر اسلامی دفعات نافذ کی گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازم قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، ٹھیک ہے، جن کو شہریوں کے حقوق، بنیادی حقوق کہا جاتا ہے۔ اور 1962 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا، میں نے بولا تھا کہ آپ کا یہ جو باکس کا آنسر ہے 1962 کے آئین کو فرد واحد کا آئین کیوں کہتے ہیں، اس کا آنسر میں نے آپ کا لاسٹ میں پلانر میں مس ہو گیا تھا، تو میں اب جو بنے گا آپ کا پلانر آج والا، اس میں آپ کا اٹیچ کروں گی، تو اس کو آپ نے نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کا شارٹ کوسچن، جو شارٹ کوسچن نمبر 13 ہے، جس میں کہ 1962 کے آئین میں اسلامی دفعات جو شامل تھیں ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازم قرار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ہم نے پڑھا تھا 1962 کے آئین کی ناکامی، جس میں صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کی آمرانہ جو حکومت تھی، اس کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی۔ آمرانہ میں نے حکومت بتایا تھا، جو زبردستی ہوتی ہے، جس میں کسی کو بھی آزادی حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو عوام کی رائے کے بغیر چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور اس کے پیش نظر دوبارہ سے مارشل لا لگا، ٹھیک ہے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے اور حکومت سنبھالی اور 1962 کے آئین کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے 1973 کا آئین۔ 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات میں سب سے پہلے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہو گیا تھا، اور یہ ٹائم ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا، ٹھیک ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے 25 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنانے کے لیے پاکستان بھر سے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی مدد حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اور اس آئین کو جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو 14 اگست 1973 سے اسے باقاعدہ طور پر نافذ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آئین پاکستان کا 1973 کی خصوصیات میں سب سے پہلا کہ یہ اسلامی نوعیت کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس آئین کے تحت کوئی قانون اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، کوئی بھی قانون اس طرح کا نہیں ہوگا جو اسلامی اصول کے خلاف ہوگا، اس لیے یہ اسلامی نوعیت کا تھا۔ ملک میں وفاقی نظام قائم ہوگا، پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان، KPK سرحد جو آپ کا KPK ہے، اور وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک وفاقی ریاست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وفاقی ریاست کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ جہاں پہ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرکز اور صوبوں میں اختیارات تقسیم کر کے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ صوبائی خود مختاری جو صوبوں کو بھی اختیارات دیے گئے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر دیے گئے، مرکز کے پاس اور ساتھ میں صوبوں کے پاس۔ اس کے بعد آئین کے تحت ملک میں 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئیں، ٹھیک ہے۔ ایوانی مقننہ کہتے ہیں وہ ادارہ جو قانون بناتا ہے، ٹھیک ہے، قانون سازی میں کام کرتا ہے۔ ایک ایوان بالا جس کو سینٹ کا نام دیا گیا، جس کی میعاد بھی 6 سال ہوتی ہے، اور جبکہ دوسرا ایوان زیری جس کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ میک شور کیا جائے کہ ایک تو ملک میں قانون ٹھیک چل رہا ہے، اور جو منتخب کردہ نمائندے ہیں وہ انہی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے یا پھر حکومت چلا رہے ہیں کہ نہیں، حکومتی حکمران جو ہیں وہ انہی قوانین کے مطابق کام کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر نظر رکھی جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا کام تھا۔ صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی گئیں، ٹھیک ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی بنائی گئیں۔ پھر آئین کے تحت آزاد اور خود مختار عدلیہ قائم کی گئی، ٹھیک ہے، آزاد اور خود مختار عدلیہ، جس میں ایک آپ کا سپریم کورٹ جو مرکز میں بنائی گئی، ٹھیک ہے، جبکہ 4 صوبوں میں 4 ہائی کورٹس قائم کی گئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے ملک میں پارلیمانی نظام قائم ہوگا۔ پارلیمانی مطلب کہ پارلیمنٹ ہوگی، صدر مملکت ریاست کا سربراہ، جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا۔ کہ صدر مملکت وہ جو صرف نام کا ایک طرح سے سمجھ لے کہ ریاست کا سربراہ تو ہوگا صدر، جبکہ جو پرائم منسٹر ہوگا اس کو اختیارات حاصل ہوں گے حکومت کرنے کے، ٹھیک ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت ہی وفاقی حکومت بنائے گی۔ جو بھی قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرے گا وہ وفاقی مرکز میں حکومت بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، جو کہ 1962 کا بھی آئین تھا۔ بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں جیسے شہریوں کے حقوق وغیرہ، ان کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا۔ اگلا آپ کا ٹاپک ہے قانون کی حکمرانی کی اہمیت۔ قانون کی حکمرانی مطلب کہ کسی بھی ریاست میں قانون کی حکمرانی ہونا کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، ٹھیک ہے، قانون کے تھرو لوگوں کی زندگی گزرے، تمام لوگوں پہ لاگو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ قانون کی حکمرانی گورننس کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی ملک کے تمام افراد اور ادارے بشمول ریاست خود ایسے قانون کے لیے جواب دہ ہیں جو سب کے لیے یکساں ہوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کرنے اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے ملک میں عدالتیں قائم ہیں۔ ان میں سول کورٹس، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اہم عدالتیں ہیں۔ ان عدالتوں میں جج صاحبان تعینات ہیں، ٹھیک ہے، یہ انصاف اور قانون کے مطابق مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عدالتیں ہوتی ہیں، جس میں سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان عدالتوں میں ججز آپ کے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انصاف اور قانون کے مطابق کرتے ہیں، مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں، اور جمہوری ریاست کے مطابق اصول کے طور پر قانون کی حکمرانی کی بہت اہمیت ہے، جس میں سب سے پہلے قانون کی حکمرانی سے سب شہری اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، معاشرے میں اچھے سماجی رویوں کی تعمیر ہوتی ہے، مساوات اور انصاف کا اصول سب پر لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو سب برابر ہوتے ہیں۔ قانون اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کہ شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کو محفوظ بنایا جائے۔ 6 پوائنٹ ہے، قانون کی حکمرانی شہریوں کے وقار کو بھی یقینی بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا میں بھی شارٹ کوسچن آ جائے تو آپ اس کو بھی امپورٹنٹ سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آئین کیا ہے؟ آئین کسی ملک کے بنیادی اصولوں، قوانین اور ضابطوں کا وہ مجموعہ ہے جو حکومت کے اختیارات اور فرائض متعین کرتا ہے، یہ اداروں کا ڈھانچہ بناتا ہے اور شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آئین کی ڈیفینیشن ہے، آپ کا شارٹ کوسچن ہے، اس کو مارک کر لیجیے گا۔